حضور شیخ الکاملین قطب الواصلین شیخ الاولیاء حضرت خواجہ الحاج محمد عنایت حسن شاہ قادری چشتی ابوالعلائی جہانگیری قدس سرہ کا بھی قابل ذکر ہے۔ 22 محرم الحرام سن 1302 ہجری بمطابق 10 نومبر 1884 عیسوی میں بروز اتوار وقت صبح بھیسوڑی شریف ملک ضلع رامپور میں آپ حضرت محمد عنایت حسن شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش مبارکہ ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت مولانا حسن رضا خان المتوفی 1304 ہجری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، جو کہ عالم ربانی و عارف حقانی کے طور پر معروف تھے۔ آپ افغانی نسل کے تھے۔ آپ کے جد امجد حضرت عبداللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ قصبہ شیخ جانا ضلع پیشاور سے ترک سکونیت اختیار کر کے بھیسوڑی شریف میں آ کر سکونت پذیر ہوئے، جن کے صاحبزادے حضرت محمد جان رحمت اللہ علیہ نہایتی متقی و پرہیزگار صاحب نسبت بزرگ ہوئے، اور ان کے صاحبزادے حضرت الحاج الف خان رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب خلافت و اجازت و کرامت بزرگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ الحاج محمد عنایت حسن شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی 2 سال کے شیرخوار بچے ہی تھے کہ والد مخدوم کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ پھر 3 سال کے ہوئے تو بڑے بھائی کو ایک تکلیف سے انتقال ہو گیا، جس کا صدمہ آپ کی والدہ کو تمام بھائیوں پر بہت زیادہ ہوا۔ ایسے عالم میں برادر کبیر بڑے بھائی اور مرشد مربی حضور قطب العارفین حضرت خواجہ محمد نبی رضا شاہ المعروف دادا میاں سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ عنایت حسن پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے والد مخدومہ کے ساتھ تمام بھائیوں کو دلجوئی فرمائی، ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کیا، جس کی وجہ سے آپ کے اندر بے پناہ خوبیاں پیدا ہو گئی۔ آپ حضرت عنایت حسن سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ تمام تر بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، اسی لیے آپ کے ساتھ برادر کبیر و پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد نبی رضا سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا حد درجہ محبت کا لگاؤ تھا۔ جب آپ کی عمر 16 سال کی ہوئی تو اسی عمر میں حضرت خواجہ محمد نبی رضا شاہ المعروف دادا میاں سرکار رحمت اللہ علیہ کے مبارک ہاتھوں پر مرید ہو کر ان کا پہلا مرید بننے کا شرف بھی حضرت محمد عنایت حسن سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہی حاصل ہوا۔ پھر انہی کے حکم سے قصبہ معاش کے لیے ملازمت اختیار کر لی، جس کا سلسلہ 1348 ہجری تک چلتا رہا۔ آپ حضرت خواجہ محمد نبی رضا شاہ دادا میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد پہلے سجا نشین بھی ہوئے۔ اس درمیان آپ 2 بار حضور فخر العارفین حضرت مولانا عبدالحی چڑگامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں چاٹگام شریف تشریف لے گئے۔ اس کے علاوہ آپ ان تمام مقدس مقامات پر زیارت کے لیے تشریف لے گئے جہاں جہاں پیر و مرشد ظاہری حیات میں تشریف لے گئے تھے۔ آپ 1356 ہجری بمطابق 1937 عیسوی میں حج بیت اللہ شریف سے بھی مشرف ہوئے۔ آپ ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب طریقت بھی تھے، یہی وجہ تھی کہ آپ کے ذریعے سے شریعت و طریقت دونوں جاری ہوئی۔ آپ حضرت محمد عنایت حسن سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ جب حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے ہمراہ ایک اور عظیم اور روحانی شخصیت موجود تھی، جن کا نام نامی اسم گرامی حضور صدر الافاضل مفتی سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ یہ آپ حضرت محمد عنایت حسن سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہمراہ حج کے سفر پر تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین محترم شیخ الاولیاء حضرت محمد عنایت حسن سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ قلم کے بھی بڑے ماہر تھے۔ آپ کے انداز تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اس فن میں بھی کامل دسترس حاصل تھی۔ آپ نے مریدوں و خلفاء کی اصلاح کے لیے انہیں خط لکھا تاکہ اس ذریعے سے ان کی اصلاح ہو سکے۔ آپ کے ملفوظات سے آپ کی علمی حیثیت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے اونٹنی ساربان کے قبضے میں ہوتی ہے، اس کی نقیل کی رسی ساربان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اور جہاں چاہتا ہے اپنے حکم سے بٹھا دیتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے اپنے حکم سے اٹھا دیتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے اٹھاتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے، اور جب چاہتا ہے کھلاتا ہے، جب چاہتا ہے پلاتا ہے۔ ساربان کی جو طبیعت چاہتی ہے وہ کرتا ہے۔
اگر بغیر اس کے حکم کے اونٹنی ادھر ادھر بھی دیکھ لیتی ہے تو مارے ڈنڈوں کے وہ ادھر کر دیتا ہے۔ اسی صورت مرید کو بھی اونٹنی کی طرح خود کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے، جس سے ہم نے بیعت حاصل کی ہے، اس کو اختیار ہے، ہماری نقل اسی کے ہاتھ میں ہے۔ فاعل مختار ہے یار جو چاہے کرے، بندہ بیچارہ سراسر عاجز و لاچار ہے۔ آپ آگے مزید فرماتے ہیں کہ نسبت کے ظاہری معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت، لگاؤ و تعلق ہو، لیکن باطنی معنی یہ ہے کہ نور الہی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منتقل ہوا اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی، منتقل ہوتی رہے گی، اسی نسبت کا نام ہے پیری مریدی۔ بغیر فنا فی شیخ کے فنا فی رسول اور فنا فی اللہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور شیخ ہی کی فنائیت میں سب فنائے حاصل ہوتی ہے۔ ملفوظات عنایتی، آپ کے بے شمار مرید و خلفاء ہوئے جن کے ذریعے سے سلسلہ عنایتیہ، رضائیہ، جہانگیریہ، ابوالعالیہ کی خوب اشاعت ہوئی اور یہ سلسلہ لوگوں کا پسندیدہ سلسلہ ہو گیا۔ آپ حضرت محمد عنایت حسن سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا عقد مخدومہ یاقوتی بی بی صاحبہ کے ساتھ شہر رامپور میں ہوا، جس سے 2 صاحبزادی اور 1 صاحبزادے حضور سند الصالحین حضرت خواجہ محمد راحت حسن شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے، جو مرید و خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ درگاہ شاہ رضا لکھنؤ و آپ کے سجانہ نشین ہوئے۔ آپ کی بہت ساری کلمی شاہکاریں جو آپ کے خلفاء کے وارثین کے پاس محفوظ ہیں، جن میں آپ کی مشہور کتاب اعجاز جہانگیری جو آپ نے اپنے پیر طریقت کے ذات طیبہ پر تحریر فرمائی ہے۔ ناظرین محترم، حضرت شیخ الاولیاء حضرت خواجہ الحاج محمد عنایت حسن شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد نبی رضا شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف دادا میاں سرکار سے بے حد عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ دادا میاں نے حضرت عنایت حسن سرکار کو بیعت فرما لیا تھا، پھر تصوف کی تعلیم فرما کر آپ پہ خاص توجہ فرمائی، جس کی وجہ سے آپ کو پیر و مرشد سے محبت قلبی پیدا ہو گئی اور روز بروز بڑھتی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ یہ محبت آپ کو بارگاہ آفاتی تک پہنچا دیا۔ آپ حضرت شیخ الاولیاء عنایت حسن سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیر و مرشد کی جدائی کا ایک لمحہ بھی برداشت نہ تھا۔ جب آپ نے ملازمت اختیار فرما لی تھی تو سن ہجری 1324 بمطابق 1905 ملازمت سے استعفیٰ دے کر پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد پیر و مرشد کے ہمراہ وطن شریف تشریف لائے، پھر محکمہ بندوبست میں باعہد منصورم ملازم ہو گئے۔ 1328 ہجری بمطابق 1909 عیسوی میں خط کے ذریعے آپ کو پتہ چلا کہ مرشد گرامی حضرت خواجہ محمد نبی رضا شاہ المعروف دادا میاں سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ وطن شریف میں تشریف لے آئے ہیں۔ ملازمت سے رخصت ہو کر وطن شریف پیر و مرشدی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ حسب تواتر ایک روز مکان کے اندر آپ حضرت عنایت حسن پاک رحمت اللہ تعالی علیہ پیر و مرشد کا پیر دبا ہی رہے تھے۔ اسی درمیان پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد نبی رضا شاہ المعروف دادا میاں سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھے اور کمال محبت سے آپ کو ملاحظہ فرمایا، پھر اپنے سینہ پاک سے لگائے رکھا، پھر ارشاد فرمایا، ہم نے آپ کو طریقت کی ساری تعلیم کر دی ہے، مگر اس کی تکمیل اور اظہار میں ابھی تاخیر ہے، ہم دعا کرتے ہیں۔ پھر آپ ملازمت پر چلے گئے۔ دوسرے سال ماہ صفر کی ابتدا میں اور ماہ دسمبر کی انتہا میں یعنی 1329 ہجری بمطابق 1910 عیسوی میں آپ پر پیر و مرشد کی محبت نے بہت زیادہ غلبہ کر دیا، جس کی وجہ سے آپ بمقام مالوہ جہاں آپ ملازمت کرتے تھے بے چین و بے قرار ہو گئے۔ خط کے ذریعے معلوم ہوا کہ حضور پیر و مرشد خواجہ محمد نبی رضا شاہ قدس سرہ العزیز وطن شریف میں ہی رونق افروز ہیں۔ آپ رخصتی لے کر وطن شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب آپ گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضور پیر و مرشد 2 روز قبل لکھنؤ شریف تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ ماہ سفر کے آخری ایام تھے، جبکہ ماہ جنوری کی شروعات تھی۔
آپ نے پیر و مرشد کی بارگاہ میں ایک عریضہ نامہ بھیجا اور زیارت کی اجازت چاہی۔ حضور مرشد گرامی نے جواباً فرمایا، ابھی ہم ان قریب گھر ہوتے ہوئے اجمیر شریف جانے والے ہیں، لہٰذا آپ تشریف نہ لائیں۔ آپ حضرت محمد عنایت حسن سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ شب و روز انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ حضور مرشد گرامی قدس سرہ کے وصال کا تار آ گیا۔ اس وقت آپ کے دل پر کیا گزری یہ بتانے کی تاب آپ میں بھی نہیں ہے۔ یہ فرما کر آپ لکھنؤ شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر 24 ربیع الاول شریف سن 1329 ہجری بمطابق فروری 1911 کو حضور دادا میاں سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد رات 11 بجے تک لوگ حضرت عنایت حسن پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ حضور دادا میاں سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آسودہ خاک ہو گئے۔ آپ جب لکھنؤ شریف پہنچے تو خاک آستانہ کو آنکھوں میں ملا اور چہرم کا نذرانہ پیش کیا، پھر آستانہ مقدس کی سنگ بنیاد رکھی، پھر بہسوری شریف تشریف لے گئے اور چہلم کی فاتحہ کے بعد دادا پیر کی بارگاہ میں چاڑگام شریف تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کو سجادہ نشین والے کمرے میں قیام کرایا گیا۔ تقریباً آپ 1.5 ماہ اپنے دادا پیر کی خدمت میں شب و روز حاضر رہے۔ ہر طرح سے اطمینان کے بعد واپس لکھنؤ شریف تشریف لائے، پھر بہسوڑی شریف ہوتے ہوئے اپنی ملازمت پر واپس مالوہ چلے گئے۔ اس دوران آپ حضرت عنایت پاک رحمت اللہ تعالی علیہ امور خانہ کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ حضور پیر و مرشد دادا میاں سرکار رحمت اللہ علیہ کے تمام امور بھی بہت حسن و خوبی کے ساتھ انجام دے رہے تھے اور عرس پاک کی تمام تقریبات کی ادائیگی بھی فرماتے رہے۔ مسند سجادگی پر جلوہ آرا ہونے کے بعد سلسلہ پاک کی خوب اشاعت فرمائی۔ چند سالوں میں ہی مریدین و عقیدت مند کی کثرت حد تجاوز کر گئی۔ آپ حضرت عنایت حسن سرکار رحمت اللہ علیہ کے خلفاء کی بھی اچھی خاصی تعداد تھی جو اکابرین زمانہ ہوئے۔ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں سفر حجاز مقدس، اجمیر معلیٰ، 2 بار چاڑگاؤں شریف، گلبرگہ شریف، خلد آباد شریف، دولت آباد شریف، حیدرآباد شریف، مالوہ، کلیر شریف، رودولوی شریف، سہارنپور، بجنور، دہلی، مراد آباد، راجستھان وغیرہ کا سفر متعدد بار فرمایا۔ سن 1343 ہجری ان مقامات کی زیارت کرنے کے بعد آپ حضرت عنایت حسن پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بعہدہ منصرم آپ بلاسپور ضلع رامپور تشریف لائے اور سن 1348 ہجری بمطابق 1929 عیسوی تک آپ نے یہی ملازمت کی، پھر ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ سن 1359 ہجری بمطابق 1940 میں جب آپ کے اکلوتے فرزند حضور سند الصالقین حضرت خواجہ محمد راحت حسن شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی عمر کے 16ویں سال میں داخل ہوئے تو آپ نے انہیں دست کرم پر سلسلہ عالیہ میں داخل فرمایا اور اپنی صحبت پاک میں متواتر 2 سال رکھ کر خلافت و اجازت کے ساتھ اپنا اور درگاہ شاہ رضا کا سجادہ نشین بھی منتخب فرمایا۔ آپ اپنے وصال سے 12 سال قبل ہر سال 4 شوال مکرم کو سالانہ فاتحہ شریف کا اہتمام فرماتے تھے اور یہ فاتحہ اپنے ایک پیر بھائی کی طرف منسوب کرتے تھے۔ وصال کے چند روز پہلے فرمایا، وقت بے حد کم ہے، کس کو بلائیں اور کس کو نہ بلائیں۔ تو آپ کی اہلیہ مخدومہ نے آپ حضرت عنایت پاک سے عرض کیا، کس کی فاتحہ ہے؟ آپ نے فرمایا، کس کی فاتحہ ہے؟ اللہ اس کے رسول کی فاتحہ ہے اور پیران عظام کی فاتحہ ہے اور ہماری فاتحہ ہے۔ پھر فرمایا، توبہ توبہ، کیا میں نے اپنی زبان سے یہ کیا کہہ دیا؟ اگر علماء شریعت سنتے تو فتویٰ لگا دیتے۔ گویا آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی کرامت و اعجاز کا اظہار فرما دیا ہے کہ 12 سال تک اپنی حیات میں 4 شوال کو اپنی فاتحہ دیا کرتے تھے۔ بعد سال لوگوں کو معلوم ہوا کہ 4 شوال کی فاتحہ کا راز کیا تھا،
آپ کا وصال 4 شوال المکرم 1360 ہجری بمطابق 26 اکتوبر 1941 بروز اتوار بمقام بھیسوڑی شریف ملک رامپور میں 58 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کی وصیت کے مطابق حضور صدر الافاضل علامہ نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پڑھائی، جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بہت ہی بلند پایا خلیفہ اور شاگرد ہیں۔ اور آپ کے وصال کے بعد آپ کے فرزند ارجمند مرید و خلیفہ اور سجادہ نشین حضرت خواجہ محمد راحت حسن شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ مسند آرا پر